اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. عزیزان ملت، معزز سامعین اکرام، جیسا کہ اس سے پہلے بیان میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. امید ہے کہ آپ حضراتوں نے وہ بیان بغور سماعت کیا ہوگا اور معلوم ہو گیا ہوگا کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے اور قربانی کا فائدہ کیا ہے. بندے نے اس میں صاف اور سلیس الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی تھی اور دعا بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بات دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے. اس سے پہلے بیان میں نے اس بات کی بھی وضاحت کی تھی کہ قربانی کا درجہ کیا ہے. آیا قربانی فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے؟ قربانی کا درجہ کیا ہے؟ تو شرعی قانون کے اعتبار سے تمام اتفاقیہ مسئلہ ہے کہ قربانی کا جو درجہ ہے یہ واجب ہے، واجب کا درجہ ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، تو اس کو ہم اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے میں قرآن اور حدیث شریعت کے دائرے میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور آپ حضراتوں کو بغور سماعت کرنے، اچھی طرح سننے اور سمجھنے، اور ان تمام باتوں پر اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جن پر زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، ان لوگوں پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ سوال پھر جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے. تو اس کا جواب شرعی اعتبار سے جو اکابرین نے سمجھایا ہے وہ نصاب ہے، مال کا ایک نصاب ہے جس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اور شریعت نے مالدار کس کو کہا ہے اور غریب کس کو کہا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ فلاں مالدار ہے. آج کل یہ بات مشہور ہو رہی ہے کہ قربانی، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر بڑے بڑے مالداروں پر واجب ہے، ہم پر نہیں ہے. تو شرعی اعتبار سے مالدار کون ہے، غریب کون ہے، اس کو بھی سن لیں، اور فیصلہ شریعت کے اوپر ہی ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مالدار کون ہے، غریب کون ہے. تو شریعت نے بتلایا کہ مالدار وہ ہے جس کے چند نصاب بتلائے ہیں. وہ چند نصابوں میں سب سے پہلے ایک نصاب آتا ہے سونے کا. سونے کا نصاب ہے. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اس کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے. اسی طرح دوسرا
نصاب ہے چاندی کا، اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ نقد کیش ہے، صرف چاندی ہے، تو اس کے لیے بتلایا کہ 52.5 تولہ چاندی، 50 پر 2 اور آدھا تولہ چاندی جس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، صدقۃ الفطر واجب ہوگا، قربانی واجب ہوگی، شرعی اعتبار سے یہ مالدار ہے۔ اور تیسرا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، کیش نقد کیش موجود ہے، تو کتنا کیش اس کے پاس ہو کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہو، تو اگر چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر اگر اس کے پاس روپیہ پیسہ نقد موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ کیش کا ہے۔ اور چارواں نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نہ نصاب کے برابر سونا ہے نہ نصاب کے برابر چاندی ہے نہ نقد کیش اس کے پاس نصاب کے برابر ہے جو چاندی کے نصاب کو پہنچ سکے، اتنا بھی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا کیش نقد موجود ہے، تو اب کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سونا تھوڑا ہے اس کی رقم بنا لے، چاندی ہے اس کی بھی رقم بنا لے، اور کیش جو ہے اس کو بھی ایک جگہ، ان تینوں کو ایک جگہ جمع کر لیں اور ان کی رقم بنا لی جائے۔ اب یہ تینوں ملا کر اگر چاندی کے نصاب کو یعنی 50 پر 2 اور آدھا تولہ چاندی کے برابر قیمت ہو جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور شرعی اعتبار سے یہ شخص مالدار کہا جائے گا، شخص مالدار کہا جائے گا، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، قربانی بھی واجب ہوگی، صدقۃ الفطر بھی واجب ہوگا۔ تو یہ 4 نصاب ہیں جن کے پاس اتنا مال موجود ہوگا، شریعت کے اعتبار سے یہ انسان مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہوگا چونکہ یہ مالدار ہے۔ اب اس میں تھوڑا فرق ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنا مال موجود ہو اور پھر ان کے پاس مال جب سے جمع ہوا ہے، آیا ہے، اس وقت سے لے کر 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ کے لیے مسئلہ ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر تھوڑا فرق پڑے گا، مال اتنا ہی رہے گا، نصاب اتنا ہی رہے گا، جس کے پاس اتنا مال موجود ہے اور عید کے دن اگر اس کے پاس اتنا مال آ گیا ہے تو پھر اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے، اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کے برابر نصاب کی رقم اس کے پاس موجود ہے اور عید الفطر کے جو 3 عید الاضحیٰ کے قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی غروبی آفتاب تک، یہ 3 دن ہیں قربانی کے، 10 11 12 ذی الحجہ، اگر ان کے درمیان کسی کے پاس اتنا مال موجود ہو گیا تو اس پر قربانی کرنی واجب ہے۔ یہ فرق ہے زکوٰۃ اور قربانی میں کہ زکوٰۃ میں سال گزرنے کے بعد فرض ہوگی اور قربانی سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اتنا مال اس کے پاس موجود ہے یا ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جو نصاب کو پہنچ جائے زکوٰۃ کی تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو عزیزان ملت، سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ان لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، یہ نصاب ہے جو قربانی کا نصاب ہے اور ان لوگوں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی بڑے بڑے لوگوں پر ہے، بڑے مالداروں پر ہے، ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکید فرمائی ہے قربانی کے ادا کرنے کی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان میں فضیلت میں بتلایا تھا کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالی قربانی کے عمل کے علاوہ
یعنی قربانی کے عمل کے علاوہ اتنا عمل قبول نہیں کرتے ہیں جتنا قربانی والے عمل کو اللہ پسند فرماتے ہیں. یعنی ان دنوں میں اللہ کو قربانی والا عمل بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، کیونکہ سال میں ایک بار ہوتا ہے اور یہ وقت مقرر ہے. اس کے علاوہ آپ قربانی کرنا چاہیں تو قربانی نہیں ہوگی آپ کی. ان 3 دنوں کے علاوہ اگر آپ چاہیں کہ اب ہمارے پاس جانور ہے، مال ہمارے پاس موجود ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جب چاہیں قربانی دے سکتے ہیں، نہیں، اپنے نہیں چلے گی، بلکہ شریعت قرآن اور حدیث کی چلے گی. جیسا کہ حج ہے، حج اپنے ایام میں ہوگا. رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے، وہ رمضان مبارک میں ہی ادا ہوگا. اگر آپ چاہیں کہ میں حج جب چاہیں کر سکتا ہوں تو نہیں، شریعت نے جن چیزوں کو مقرر کر دیا ہے ان کو ان کے اوقات میں کرنا ہی عبادت ہے. اگر اپنی طرف سے ان کو کریں گے تو پھر وہ عبادت نہیں بنے گا. اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور سامعین حضرات، عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع بناؤ اور شرعی قانون کے ماننے کا مزاج اپنا بناؤ کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اکابرین اللہ والوں نے، علماء کرام نے شرعی قانون کو کیا مقرر کیا ہے، شرعی قانون اس مسئلے میں کیا ہے، ہم اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا. یہ آج کا ہمارا بیان کا مضمون ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، اس کو سمجھیں. اور جن حضراتوں نے اللہ نے اس کے لائق بنایا ہے انہیں چاہیے کہ وہ ضرور قربانی ادا کریں، ضرور قربانی ادا کریں. ابھی سے ہم الحمدللہ قربانی کے جانور کو تلاش کریں اور اچھا جانور دیں. انشاءاللہ آگے دوسرے بیان میں ہمارا وضاحتی بیان ہوگا مسائل کے متعلق کہ قربانی کن جانوروں کی ہونی چاہیے، کن جانوروں کی قربانی دے سکتے ہیں اور قربانی کے مسائل بقیہ کیا ہیں. انشاءاللہ وہ آئندہ بیان میں ہمارا آئے گا. امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں کو اچھی طرح غور سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ یہ قربانی والا عمل انشاءاللہ ضرور پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، چونکہ واجب کا درجہ ہے اور واجب کا درجہ بھی قریب فرض کے برابر ہوتا ہے. اس لیے بس گزارش ہے کہ آپ حضرات ان باتوں کو سن کر انشاءاللہ ضرور قربانی کی دینے کی کوشش کریں اور اپنے واسطے بھی دعا کریں، ہمارے واسطے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو قرآن اور حدیث اور شریعت کے قانون کے دائرے کے اندر رہتے اپنے اعمال کو برابر وقت پر ادا کرائیں اور شریعت کے قانون کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے تمام احکاماتوں کو سمجھ کر اللہ خوب وقت پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو بے حد قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک ہو سکے آپ حضرات اس بیان کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ تاکہ حقر بندے کو بھی اس کا ثواب ملے اور آپ حضراتوں کو بھی اس کا ثواب ملے. نیت ہم تمام کی صاف ہو، نیت یہ ہو کہ بس مجھ سے کچھ اللہ اپنے دین کی خدمت لے لے، زبانی اعتبار سے کہ اور وقتی اعتبار سے جیسا بھی ہو سکے اپنے سے اللہ کے دین کو صحیح برابر قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ اگر ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں پسند کر لیں، قبول کر لیں تو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.